السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں پریکٹیکل نورانی قاعدہ کورس لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ بچے کو سکھانی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو اعوذ باللہ جو ہے اس کو 4 یا 3 سانسوں میں سکھانی ہے بچے کو، اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ وہ 3 سانسوں میں سکھانی ہے۔ تو وہ کس طرح ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 3 یا 4 سانسوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ 3 سانسوں میں بسم اللہ۔ اس میں جو بچے اکثر غلطی کرتے ہیں، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ، اور من الشیطان کو من الشیطان الرجیم، اس طرح نا توڑ مروڑ کے نا مجہور کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم نے بچے کو پہلے یہی سکھانا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ۔ اعوذ باللہ میں جس طرح میں نے کہا ہے اسی طرح ہی ہم نے اپنے بچے کو سکھانا ہے۔ تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بچے غلطی کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن یا الرحیم، اس طرح ہونٹ گول کرتے ہیں تو وہ ادا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ غلط ہے۔ تو بسم اللہ بھی ہم نے ان کو پریکٹیکل سکھانی ہے، ان کا مائنڈ اپنے طرف متوجہ کریں گے تو بچہ سیکھ پائے گا۔ تو کس طرح کریں گے، ان کو کہیں گے بھئی ہماری طرف دیکھو، جو وہ ہماری طرف دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ بچہ جلدی سیکھ پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن نہیں کرنے دینا بچے کو، الرحمن الرحیم بھی نہیں کرنے دینا، الرحیم بچے کو یہ سمجھانا کہ ہماری طرف دیکھے، تو انشاءاللہ بچہ صحیح سیکھ پائے گا۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد ہم آتے ہیں اپنی تختی کی طرف۔ تختی نمبر 1، اول مفردات کا معنی ہے کہ حرفوں کو جدا جدا کر کے پڑھنا۔ تو الف سے لے کر یا تک ٹوٹل 29 حروف ہیں، یہ الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں نا، عربی حروف جو 29 ہیں، ان کی غرض ہم نے یاد رکھنی ہے، بچے کو بارہا یاد کرانی ہے یہ غرض اور اس کا مقصد، یعنی ان کا مقصد کیا ہے۔ الف سے لے کر جو یا تک 29 حروف ہیں، ان کی غرض اور مقصد یہ ہے کہ ان کو اپنی ادائیگی سے ادا کیا جائے، اپنے مخرج سے اپنی ادائیگی سے ادا کیا جائے، اور موٹے حروف کو موٹا اور باریک حروف کو باریک اور ہم آواز حروف کا خیال رکھ کے پڑھا جائے، اس کی یہ غرض ہے۔ یہ ہم نے بچے کو بار بار یاد کرانی ہے کہ اس کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ان حروف کا مقصد یہ ہے کہ جو موٹا حروف ہے وہ موٹا پڑھنا ہے، جو باریک ہے وہ باریک پڑھنا ہے، اور جو ہم آواز حروف ہیں ہم آواز جو حروف ہیں ان کو ملنے نہیں دینا آپس میں، یعنی ان کو علیحدہ ان کی ادائیگی ادا کرانی ہے، ان کی ادائیگی کا خیال رکھ کے پڑھنا ہے، یہ غرض ہے اس کی، یہ بار بار یاد کرنی ہے۔ یہی ہم غرض یہاں سے لے کے آخری تختی تک کہہ دے کہ انشاءاللہ یہ لے کے جائیں گے اس کو۔ تو ہم بیسیکلی چیزیں بتائیں گے جو بچے کے لیے بھی مفید ہوں، ہمارے سمجھنے میں بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ تو بیسیکلی چیزیں یہ ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف لفظ بتانا ہے، حرف بتانا ہے، اور اس کی ادائیگی بتانی ہے بس، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر مخارج یا پوری تفصیل بتائیں تو وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے بیسک چیزیں بتائیں گے، حرف اور اس کی ادائیگی پریکٹیکلی بتائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا حرف ہے الف، اس کو منہ کے خالی سے ادا کرنا ہے۔ الف، بچے کو الف نہیں پڑھنے دینا اور الف بھی نہیں پڑھنے دینا، سمپل سا الف، اور اس کے بعد آتا ہے با، دوسرا حرف با جو ہے، اس کے لیے ہم نے بچے کو یہ دکھانا ہے کہ با کیسے ادا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے، با ہونٹوں کے تری والے حصے ملانے ہیں، تو بچے کا مائنڈ ادھر ہی رکھنا ہے، تو بچے کا جب مائنڈ ادھر ہوگا تو پھر بچہ سیکھ پائے گا۔ با دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے اور ہونٹوں کا تری والا حصہ ملانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تا کے لیے بچے کا مائنڈ ادھر رکھنا ہے، زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ، یہ جو دانت ہیں ثنایا اولیہ کے
اندر والے مسوڑے، ایک تو بار ہے، یہ ثناء اولیاء دانت ہیں، یہ بار والے مسوڑے اور اندر والے مسوڑے، یہ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں پریکٹیکلی۔ تو ثناء اولیاء کے اندر والے مسوڑے سے زبان کی نوک لگ جائے، جیسے تا تا، تو اس طرح بچے کو تقریباً پریکٹس کرانی ہے کم از کم 10 سے 15 مرتبہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سا، سا کے لیے بھی زبان کی نوک اور یہ جو دانت ہے ثناء اولیاء، ان کے کنارے یہ آپس میں مل جائیں، جیسے سا سا، اس طرح یہ سا ادا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے جیم، جیم کے لیے بھی زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو کے درمیان والے حصے سے لگ جائے، جیسے جیم جیم، بچے کو دکھانا ہے، اس کو ادا کر کے دکھانا ہے، پریکٹیکلی دکھانا ہے، بھئی دیکھو میری طرف، بچے کو متوجہ آپ اپنی طرف کرنا ہے، جیم۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہا، بچہ جب ہا ادا کریں گے تو بچے کو یہ سمجھائیں کہ بھئی ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہاں سے ہا، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے، اور خا جو ہے یہ حلق کے منہ والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی اقصائے حلق اس کو بولتے ہیں، اقصائے حلق والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے دال، اور دال بھی زبان کی نوک ثناء اولیاء کے اندر والے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ زبان لگے، جیسے دال دال، تو پھر یہ دال ادا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذال، ذال کا بھی ویسے ہے مخرج، جیسے زبان کی نوک ثناء اولیاء کے کنارے ان سے ٹکرا جائے تو پھر یہ ذال ایسے ادا ہوگا، ذال ذال۔ اس کے لیے بچے کو پریکٹس کرانی ہے اپنے طرف متوجہ رکھ کے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے را، را جو ہے زبان کی پشت، یعنی زبان کی جو ہے نا بائک سائڈ، یہ بائک سائڈ زبان کی جو ہے نا اوپر والے 3 دانت ثنایا اور ربائی، ان 3 دانتوں کے جو اندر والے مسوڑے ہیں ان سے ٹکرائے، زبان کی پشت ٹکرا کے ہٹ جائے، ٹکرائے پھر ہٹ جائے، جیسے را را، اس کو دوبارہ نہیں لگانا ورنہ یہ را کے بجائے ارار ایسے ادا ہوگا تو غلط ہو جائے گا، تو اس کو ایسے ادا کرنا ہے را۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زا، زا کو سیٹی سے ادا کرتے ہیں، اور سین جو ہے اس کو بھی سیٹی سے ادا کرتے ہیں، دونوں اوپر اور نیچے والے دانت کے درمیان زبان رہ جائے، لگے نہیں، تو اس سے زا اور سین یہ ادا ہوتے ہیں، ان کے لیے سیٹی کا آنا بھی ضروری ہوتا ہے، سیٹی آئے، زا سین۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے شین، شین کے لیے بھی زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو سے لگے، شین شین، اس طرح پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے صاد، صاد، صاد کا مخرج ہے سیٹی سے ادا کرنا، یہ بھی زا اور سین اور صاد ان کے ساتھ ادا ہوگا، سیٹی سے ادا ہوگا، لیکن موٹا کرنا ہے اس کو، کیونکہ صاد موٹا ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھنا ہے، صاد، منہ کو ہوا سے تھوڑا سا بھرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے واد، واد، واد جو ہے زبان کی کروٹ، یعنی زبان کی سائڈ، یہ والی سائڈ دائیں اوپر کے جو داڑ ہیں ان سے لگے، تو یہ واد ادا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قا، قا کے لیے بھی زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کے اندر والے مسوڑے، اس سے قا ادا ہوگا، جس طرح تا اور دال ادا ہوا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ قا ادا ہوگا۔ قا کے لیے منہ کو ہوا سے بھریں گے کیونکہ یہ حرف موٹا ہے، اس لیے قا قا ایسے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وا، وا کے لیے کہ بھی زبان کی نوک ثناء اولیاء کے کنارے، زبان کی نوک ثناء اولیاء کے کنارے آپس میں مل جائیں، جیسے وا وا، ان کے لیے بھی منہ کو ہوا سے بھرنا ہے کیونکہ یہ حرف بھی موٹا ہے، جس طرح سا اور ذال اور وا یہ ادا ہوئے تھے، تو یہ بھی ایسے ہی ادا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عین،
عین، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا، جس سے ہا ادا ہوا تھا، ہا اور عین یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو بچے کو ہم نے پریکٹیکلی دکھانا ہے، عین، عین تھوڑا سا پریکٹس کے ساتھ بتانا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے غین، غین جو ہے وہ حلق اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی غین جہاں سے خا ادا ہوا تھا، خا اور غین یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوں گے، عین اور حا یہ حلق درمیان والے حصے سے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فا، اوپر والے جو دانت ہیں یہ اور نیچے والا جو ہونٹ ہے یہ آپس میں مل جائیں، فا، اس سے فا ادا ہوگا، فا، فا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اوپر والے دانت نیچے سے ہونٹ کے درمیان لگ رہے ہیں، فا، فا اس طرح۔ پھر آتا ہے قاف، قاف، قاف کا جو مخرج ہے یعنی عربی میں کوا، کوا اس کو ہم سریکی میں تو سگڑی بولتے ہیں، تو وہ جو سنگڑی ہے اور زبان کی جڑ یہ آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں لگ جائے تو پھر یہ قاف ادا ہوگا، قاف، اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کر منہ کی طرف کاف بریک ادا ہوگا، کاف بریک، یہ والا کاف، کاف بریک ادا ہوگا، یہ موٹا قاف سنگڑی سے ادا ہوگا قاف، اور اس سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کے کاف بریک ادا ہوگا، کاف۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے لام، زبان کی یہ نوک اوپر والے چار جو دانت ہیں یعنی ثنایا اور رباعی یہ چار دانت ان سے لگے، جیسے لام، لام ایسے۔ اور اس کے بعد آتا ہے میم، میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوگا، میم دونوں ہونٹوں کو جب ملائیں گے خشک والے حصے کو تو میم ادا ہوگا، جیسے با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوا تھا با، اور اسی طرح میم بھی میم، میم ہونٹ کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور با جو ہے ہونٹوں کے تری والے حصے سے یعنی اندر والے ہونٹ کے جو حصے ہیں ان سے ادا ہوگا با، میم باہر والے حصے سے میم، میم اس طرح سے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے نون، نون کے لیے زبان کی نوک یہ اوپر کے جو دو دانت ہیں ایک ساتھ ملا لیں گے، رباعی والا یہ والا، تو ان سے نون ادا ہوگی، نون، ان کے جو اندر مسوڑے ہیں زبان کی نوک ثنایا اولیہ اور رباعی کے اندر والے مسوڑے سے لگے، نون، ایک بار لگے پھر ہٹ کے پھر لگے، نون۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے واو، واو کا مخرج یہ ہے، وہ کی ادائیگی یہ ہے کہ ہونٹ کو گول کرنا ہے، ہونٹوں کو، واو، واو اس طرح جب ہونٹ گول کریں گے وہ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہا اور حمزہ دونوں حرف یہ اکٹھے ہیں اور اکٹھے ادا ہوتے ہیں ایک ہی جگہ سے، حلق کے سینے والے حصے سے، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، ایک حلق کا حصہ، ایک حلق کا حصہ تھا جو منہ کی طرف تھا، اور ایک حلق کا حصہ وہ جو درمیان والا تھا، اور تیسرا وہ حلق کا حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، یہاں سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یا، یا کی ادائیگی بھی یا درمیان زبان کا حصہ، زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو سے لگے، جیسے شین اور جیم کا ہوا تھا اس طرح یا کا بھی ہے، یا دیکھو تینوں حرف جیم، شین، یا یہ تینوں حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ طریقہ حرفوں کی ادائیگی کا، پریکٹیکل حرفوں کی ادائیگی تو ہو گئی، تو اس میں جو بچے غلطیاں کرتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ بچے حرفوں کو کھینچ دیتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات حرفوں کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا غلط کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے جس طرح ہے دال، بچے اس کو پڑھتے ہیں دال، زال، ایک تو اس میں دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ دال اور رال، دال کو ہلنے نہیں دینا، دال، رال یہ حرف غلط ہے، جس طرح شین، اور بچے پڑھتے ہیں شین، سواد، سواد بھی نہیں کرنے دینا بچے کو، ایک تو ہے شین، دوسرا صاد، سواد نہیں کرنے دینا، اور اس طرح بھی غلطی اور بھی ہے صاد، زاد، اور دوسری یہ ہے تا اور زا، یہاں پہ بچے کرتے ہیں توا، زوا،
یا ناک میں آوازیں لے جاتے ہیں تواں زواں، یہ غلط ہے۔ تو یہاں ہم نے بچوں کو ناک میں بھی نہیں جانے دینی آواز، اور صحیح ادا کرانا ہے، تا ظا اس طرح ادا کروانا ہے۔ اور عین غین، یہاں پہ بھی آپ بچے غلطی کرتے ہیں، عین غین، یہ اس طرح دوسری دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ تو بچے کو کیا سمجھانا ہے، عین غین۔ پہلا طریقہ پریکٹیکلی حرفوں کے ادائیگی کا ہو۔ اب جو ہے نا ہم اس کا دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی بچے کو الف سے شروع کرائیں دوبارہ، دوسرے طریقہ، تو ہم نے بچوں کو ادائیگی کے ساتھ ساتھ موٹے حروف بھی یاد کرانے ہیں، ادائیگی کے ساتھ ساتھ موٹے حروف بھی یاد کرانے ہیں، جیسا کہ با، تا اور سا، یہ ادائیگی ہو گئی، سا، اور جیم، ہا اور خا، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹے حروف بھی، جیسے خا، ان کی نشاندہی کرنی ہے باقاعدہ سے، یہ خا کی نشاندہی ہو گئی، صاد کی، اور یہ غاد کی، اور یہ طا کی، اور یہ ظا کی، اور یہ قاف کی، اور یہ غین کی، یہ حروف ہو گئے۔ یہ 7 حروف ہے ٹوٹل، موٹے حروف ٹوٹل 7 ہیں۔ جب بھی ہم نے دوبارہ طریقہ جو شروع کرنا ہے نا تختی کا، تو اس میں ہم نے ایک تو موٹے جو حروف ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا جو ہم آواز حروف ہیں ان کو ملنے نہیں دینا، یہ ہم نے خیال رکھنا ہے بس۔ تو خا کو موٹا پڑھانا ہے، اور ہا کو ہا، اور اس کے آگے آ جاتا ہے دال، پھر آ جاتا ہے زال، را، اور پھر زا سیٹی سے، سین بھی سین سیٹی سے، اور شین، اور اس کے بعد آ جاتا ہے صاد، صاد بھی سیٹی سے، اس کو ہوا کو منہ سے بھرنا ہے کیونکہ یہ حروف موٹا ہے اس لیے، صاد، اور یہ غاد، اور یہ طا، اور یہ وا، یہ قا، اور یہ وا، عین غین۔ میں آپ کو سرسری بتاؤں گا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ کو میں سرسری بتاؤں گا مثال کے طور پہ۔ یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، اس کو آپس میں ملنے نہیں دینا، یہ ہے ہا، اور یہ ہا، اور یہ قاف، اور یہ کاف، اور یہ تا، اور یہ قا، اور جو 4 ہم آواز حروف ہیں، ذال، زا، ضاد، ظا، یہ 4 ہم آواز حروف ہیں۔ جو 3 ہم آواز حروف ہیں، سین، تا اور صاد، یہ ہم آواز حروف ہیں، یہ 3، اور 2 کر کے جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، تا، طا، ہا، ہا، اور قاف، اور کاف، یہ ہم نے بچوں کو بار بار یاد کرانے ہیں، بار بار بچوں کا مائنڈ اپنی طرف رکھنا ہے، ادھر ادھر بچے کو نہیں دیکھنے دینا، تو انشاءاللہ بچہ جلدی سیکھ پائے گا۔ تو یہ بھی طریقہ مکمل ہو گیا، موٹے حروف کا بھی خیال رکھنا ہے اور ہم آواز حروف کا بھی یہاں خیال رکھنا ہے، یہ تو ہو گیا دوسرا طریقہ۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ بچے کو اس طرح بھی پڑھا سکتے ہیں، تیسرے طریقے سے، جس بچے کو نقطے یاد نہیں ہوتے تو ان کو ایسے بھی پڑھا سکتے ہیں، الف خالی، با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، تا کے اوپر 3 نقطے، میں تو ایسے سرسری بتا رہا ہوں جلدی جلدی سے، تو آپ نے بچے کو پوری تختی ایسے نقطوں کے ساتھ بھی پڑھا سکتے ہیں، یہ تیسرا طریقہ ہے بچے کو۔ اور چوتھا طریقہ بھی ہے، وہ چوتھا طریقہ یہ ہے، بچہ جب یہ تینوں طریقے سے بالکل صحیح یاد کر لے تو پھر اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے آپ ایک حرف ادھر سے لیں اور ایک حرف ادھر سے، ایک ادھر سے، یعنی ٹوک میں ہم اس کو سریکی میں بولتے ہیں، یعنی ایک حرف اوپر، ایک نیچے، اور ایک اس سے نیچے، یعنی بعد کا اندر سے پوچھ لیں، ایک الف، مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، الف، پھر پوچھ لیں یہ کیا ہے، سا، اس کا مخرج اور ادائیگی اور وہ وہی ہونی چاہیے، اور یہ پوچھ لیں کیا ہے بھائی، وہ کہے گا زال، اگر اس نے کہا زال تو پھر غلط ہے، اس کو بھائی یہ کیا ہے یا اس کی ادائیگی کیا ہے، زبان کی نوک ثناء اولیہ سے لگاؤ، زال، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ
یہاں سے عین، پھر ادھر سے فا. تو اسی طرح سے بچوں کا ٹیسٹ لیں پہلی تختی میں، یہ چوتھا طریقہ ہے. تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم دوسری تختی پڑھائیں گے. آج کی تختی انشاءاللہ مکمل ہو گئی. تو انشاءاللہ کل جب دوسری تختی پڑھائیں گے، دوسری تختی کا بھی بہت ہی اہم کردار ہے اس بچے کو یاد کرانے میں. یعنی بچے کو جب بھی دوسری تختی یاد کرائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بچے کو ہم پہچان کرائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.